اب بے قرار ہو کے آتا ہے، تصورات چاہیے، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ شہزادی کو پرسا دیا جائے، حق ماتم ادا ہوگا۔ سماعت فرمائیں گے، راہب قریب قافلہ آیا بدرد و یاس، دیکھا کھڑے ہوئے ہیں تماشائین کے پاس۔ آگے آگے ایک منادی ندا دیتا تھا، تماشا دیکھنے والوں آؤ، کچھ خارجی گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں۔ قیامت گزر گئی، سماعت فرما لے۔ راہب قریب قافلہ آیا بدرد و یاس، دیکھا کھڑے ہوئے ہیں تماشائی ان کے پاس۔ آنکھوں میں اشک ہے تو زباں پر ہے پیاس پیاس، آنکھوں میں اشک ہے تو زباں پر ہے پیاس پیاس، ہے ضرب تازی یا نس ان کے پھٹے لباس، ان کے پھٹے لباس، ان کے پھٹے لباس۔ بیچارگی میں اشک بہاتی ہے بیبیاں، قیامت ہے، سماعت کر لو۔ میں تصورات چاہیے، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بیچارگی میں اشک بہاتی ہے بیبیاں، بیچارگی میں اشک بہاتی برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اے عباس کو تڑپ کے بلاتی ہے بیبیاں۔ راہب نے نظروں سے دیکھا، ایک مرتبہ قیامت گزر گئی کہ آخر یہ رو رہی ہے اور کسی کو تڑپ تڑپ کے بلا رہی ہے۔ سماعت فرمائیں گے، تصورات چاہیے۔ تشویش مند ہو گیا راہب یہ دیکھ کر، رکھے ہے سر قرین سے نیزوں کی نوک پر۔ تشویش مند ہو گیا راہب یہ دیکھ کر، رکھے ہے سر قرین سے نیزوں کی نوک پر۔ نہیں، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ میں چاہتا ہوں آوازیں بلند ہو جائے، اس لیے کہ حسین کی بے کس ماں بھی سن رہی ہے۔ سنبھالنے کے لیے بیویوں آمادہ ہو جاؤ، اس لیے کہ جس کا لال مارا گیا ہے اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہمارے گھر سے ایک جنازہ نکل جائے ہم برداشت نہیں کر پاتے، اقربا سہارا دیتے ہیں، اعزا سہارا دیتے ہیں، اور یہاں 72 زرنیزوں پر جا رہے ہیں، اور قافلے کے پیچھے پیچھے شکستہ پہلو پکڑے ہوئے بیوی آ رہی ہے۔ سماعت کریں گے، خدا سلامت رکھے ان آوازوں کو جو غم حسین میں بلند ہو رہی ہے۔ سماعت کریں گے۔ تشویش مند ہو گیا راہب یہ دیکھ کر، رکھے ہے سر قرین سے نیزے کی نوک پر۔ سارے سروں کے آگے شہنشاہ کا ہے سر، سارے سروں کے آگے شہنشاہ کا ہے سر۔ اللہ کا کلام ہے اس کی زبان پر۔ دیکھا، یہ قرآن پڑھ رہا اور اس کی شکل تو کہیں اور مل رہی ہے۔ سماعت کریں گے، قیامت۔ چہرہ سراپا حیدر کرار جیسا ہے، چہرہ سراپا حیدر کرار جیسا ہے، چہرہ سراپا حیدر کرار جیسا ہے، چہرہ سراپا حیدر کرار جیسا ہے۔ لہجہ بیان
حسن ادا سب نبی سا ہے۔ راہب نے دیکھا یہ قرآن ایسے پڑھا ہے جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ راہب چونک گیا اور راہب کے اوپر قیامت گزر گئی۔ اب سماعت کریں گے، تصورات چاہیے۔ راہب شمر ملعون کے پاس آیا، اے شمر بتائیے سر کس کا ہے؟ قیامت گزر گئی، عزادارو سن سکتے ہو تو سنو، مصائب پیش کر رہا ہو۔ راہب ہوا یہ شمر سے آخر میں ہم کلام، اس سر کے بارے میں تو بتا کیا ہے اس کا دام۔ اے شمر میں تجھے جانے نہیں دوں گا، تو جتنی بھی قیمت چاہے مجھ سے لے لے، مگر یہ سر میرے حوالے کر دے۔ قیامت ہو گئی، برداشت کر سکتے ہو نوجوانوں تو برداشت کرو، تمہارے آقا کا سر اور سر بازار۔ یہاں راہب کھڑا ہوا ہے جو شمر سے کہتا ہے شمر اس کی قیمت میں ادا کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ سر مجھے دے دے۔ تصورات چاہیے۔ راہب ہوا یہ شمر سے آخر میں ہم کلام، اس سر کے بارے میں تو بتا کیا ہے اس کا دام۔ مہمان خانے میں رکھوں گا بیت تیرا، شمر کہتا ہے راہب آخر تو اس سر کو کیا کرے گا؟ کہا میں اس کو لے جا کے اپنے مہمان خانے میں رکھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اسے دیکھ کے مجھے مدینہ یاد آ رہا ہے۔ جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رونا ہے سوائے غم امام مظلوم کے۔ مہمان خانے میں رکھوں گا باہتمام، یاد آ رہا ہے دیکھ کے اس کو میرا امام، ہر دم پکارتا ہوں شہ مشرقین کو، کہا میں ہر دم حسین حسین کرتا ہوں۔ اے شمر حسین نے وعدہ کیا ہے میرے گھر آنے کا، حسین آئیں گے میں انہیں یہ سر دکھاؤں گا۔ قیامت ہے، سن لو عزادارو، تصورات چاہیے۔ اس سر کو میں دکھاؤں گا اپنے حسین کو۔ لو عزادارو، راہب نے یہ سر لے لیا، اب لے کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ قیامت برپا ہوگی، ابھی حق ماتم ادا نہیں ہو پایا ہے، اس لیے اپنی آوازوں کو کم نہ کرنا عزادارو، اس لیے کہ صبح کا وقت ہے اور اس وقت بی بی اپنا شکستہ پہلو پکڑے ہوئے کھڑی ہے۔ دریاباد والو آنسو دے دو، دریاباد والو۔ حسین کی شہادت کے بعد بی بی نے کچھ نہیں مانگا، نانا سے ہر بار کہتی تھی بابا سے، بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ تو بابا نے یہی کہہ کے تسلی دی، بیٹا ایک قوم پیدا ہوگی، میں نہیں رہوں گا، علی نہ ہوں گے، تم نہ ہوگی، حسن نہ ہوں گے، لیکن جو قوم ہوگی نا اس کے جوان تمہارے جوانوں کو چیخ کے روئیں گے، ان کی عورتیں تمہاری عورتوں کو چیخ کے روئیں گی، ان کے بوڑھے تمہارے بزرگوں کا ماتم کریں گے۔ اس تمنا کے تحت بی بی یہاں کھڑی ہو کے دعا دے رہی ہوگی، دریاباد والو، الہ آباد والو، آباد رہو، شاد رہو، میرا تو گھر اجڑ گیا، اے ماں تمہاری گودی آباد رہے، مگر رب آپ کی گودی اجڑ گئی۔ سر حسین راہب نے لے لیا اور لے کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی نوجوان اس روئے کو سن کے سماعت کریں گے۔ المختصر خرید کے سر گھر میں جب رکھا،
المختصر خرید کے سر گھر میں جب رکھا، ناگاہ چیخ مار کے راہب نے دی صدا۔ راہب سر کو کبھی آگے سے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے سے دیکھتا ہے، کبھی ان نشان کو دیکھتا ہے جو شمر ملعون نے ضربوں میں مارا تھا حسین کے گلے پر۔ راہب دیکھ رہا ہے اور اپنے کلیجے کو پکڑے ہوئے سماعت کریں گے، عزادارو تصورات چاہیے۔ المختصر خرید کے سر گھر میں جب رکھا، ناگاہ چیخ مار کے راہب نے دی صدا۔ پشتے قضا سے لگتا ہے کاٹا گیا گلا، اب راہب سے برداشت نہ ہوا جب دیکھا کہ بڑی بے دردی سے کاٹا گیا ہے۔ ایک مرتبہ راہب چیخ کے کہتا ہے، بچوں اٹھو، ارے جس کی بدولت تم تھے آج وہ مار ڈالا گیا، قیامت آ گئی۔ راہب کے بچے چیخ مار کے اٹھتے ہیں، سماعت کریں گے، تصورات چاہیے عزادارو۔ پشتے قضا سے لگتا ہے کاٹا گیا گلا، یہ سر ہے کس شہید کا، بچوں اٹھو ذرا۔ بچے اٹھے، بابا یہ کہاں سے لائے ہو؟ بابا یہ سر کس کا ہے؟ کہاں سے آپ لائے ہو؟ سماعت کریں گے، قیامت گزر گئی۔ شمر لئی سے لایا ہوں یہ سر خرید کے، دیکھو بغور خشک ہے لب اس شہید کے۔ کہا بچوں ایسا لگ رہا ہے اسے پیاس کی حالت میں ذبح کیا گیا ہے، اس کے ہونٹ تو دیکھو پپڑیاں پڑی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وقت نزع سے کسی نے پانی تک نہیں پلایا ہے۔ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ سارے بچے آ گئے، اب سن سکتے ہو تو سنو، مجھ میں طاقت نہیں ہے بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ ایام عزا کے آخری دن ہے۔ آپ سوچو، یہ تو بی بی کے سہارے میں پڑھا ہوں، آپ کی دعاؤں کے سہارے پڑھا ہوں، قیامت ہے عزادارو سن لو۔ اطفال راہی بے حسی جب آ گئے تمام، ساتوں بیٹے آ کے ایک لائن سے کھڑے ہو گئے، حسین کے سر کے سامنے کھڑے ہیں۔ برداشت کر پاؤ گے؟ نہیں عزادارو، تصورات میں معلوم ہے یہ بیٹے کون ہیں، حسین نے دیے تھے، حسین نے دیے تھے۔ اس تصور کے ساتھ اب سوچو یہ بیٹے کھڑے ہو گئے سر حسین کے سامنے۔ اطفال راہی بے حسی جب آ گئے تمام، جھک کر سبھی نے عرض کیا بادب سلام۔ گستاخی معاف ہو تو کرے تجھ سے کچھ کلا، اے سر برا مت ماننا، ہماری گستاخی کو معاف کرنا، مگر ہم تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ گستاخی معاف ہو تو کرے تجھ سے کچھ کلام، نورانی سر یہ پہلے بتا کیا ہے تیرا نام؟ اللہ کے نبی کے نواسے کا واسطہ، اللہ کے نبی کے نواسے
आ गई, क़यामत आ गई अज़ादारों, नहीं रोक पाओगे अपने आप को। आका हुसैन सैयद वाला का वास्ता, नबी का नाम सुना और हुसैन का नाम सुना हुसैन ने, क्या बर्दाश्त कर पाओगे? अब भी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। हक़ मातम अदा होगा इंशाअल्लाह दरियाबाद की सरजमीन पर। समात कर लो जब हुसैन ने सुना इन बच्चों से ये गुफ्तगू, तो अब जवाब सुन लो, क़यामत गुज़र गई, सुनोगे आका का जवाब। सुनकर सोखन तड़प गया तशते तला में सर, सुनकर सोखन तड़प गया तशते तला में सर, राहिब के घर का फर्श हुआ खून में तरबतर। इधर देखा बच्चों ने कि फिर ताजा खून जारी है और हुसैन का सर बेकरार है, तो एक मतलब बच्चों ने मातम किया। समात कर लो अज़ादारों, नौजवानों, तुम भी मातम करते हो ना, अब राहिब के बच्चों ने मातम किया, समात करो। राहिब के घर का फर्श हुआ खून में तरबतर, राहिब के घर का फर्श हुआ खून में तरबतर, बच्चे लरज लरज के पुकारे कि अला हज़र, बच्चे लरज लरज के पुकारे कि अल हज़र, फरमाया क्या करो कि मेरा नाम पूछ कर। और सुन सकते हो, बर्दाश्त कर पाओगे मेरा नाम सुन के? ऐ राहिब के बच्चों, बर्दाश्त ना कर पाओगे। अगर तुम कह रहे हो तो सुनो, बताता हूँ, क़यामत गुजर गई, समात फरमाएंगे। फर्जंद मुर्तज़ा दिले अहमद का चैन हो, समात के लोग, क़यामत गुजरेगी। जज़ाकुम रब्बुकुम। औलाद से नवाजा तुम्हें वो हुसैन राहिब सुनो, जब हमने तुम्हें औलाद दी थी ना, समात कर लो अज़ादारों, क़यामत, मैंने पहले कहा ताकत नहीं है इस नौए के हक को अदा करने की। हमने किया था हफ्त पे सर जब तुम्हें आता, ए राहिब, हमने कहा था ना, तूने रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी कि आका मेरे घर आइएगा। ए राहिब, मैं वादा निभाने आया हूँ राहिब, मगर राहिब मुझे माफ करना, मैं इस हालत में आया हूँ वादा निभाने। क़यामत गुजर गई, यकीनन आप रो रहे हो, मगर आवाज़ों को बुलंद कर लो। ये तस्वर कर लो कि पहलू में कहीं 8वां इमाम खड़ा मत हो और तुमसे कह रहा हो, ए अज़ादार ज़रा आवाज़ बुलंद कर ले, ए अज़ादार अपनी आवाज़ों को बुलंद कर ले। हमने किया था हफ्त पे सर जब तुम्हें आता, वादा किया था तुझसे तेरे घर में आने का। ए राहिब, तुमने वादा किया था ना कि हक के मेजबानी अदा करेगा, मेहमानी का हक अदा करेगा। राहिब, आ गया तेरा मेहमान, समात कर ले। हमने किया था हफ्त पे सर जब तुम्हें आता, वादा किया था तुझसे तेरे घर में आने का, तुमने वहाँ
پہ عہد ضیافت کیا بھی تھا، مہمان نوازی میں تو تکلف نہ کر ذرا، تکلف نہ کر ذرا۔ اے راہب اب تک کوئی ملا نہیں ہے، پہلا ہے جو تو اپنا ملا ہے۔ ہائے قیامت گزر گئی، راہب کربلا کے بعد کوئی اپنا نہیں ملا، تو ہی ملا ہے، اب خدمت کر حسین کی۔ قیامت گزر گئی، عزادارو سماعت کرے۔ تکلف نہ کر ذرا، اب تک یہاں پہ کوئی بھی اپنا ملا نہیں، تک یہاں پہ کوئی بھی اپنا ملا نہیں، اب تک یہاں پہ کوئی بھی اپنا ملا نہیں، تک یہاں پہ کوئی بھی اپنا ملا نہیں۔ اے مدت ہوئی حسین نے پانی پیا نہیں، راہب یہ بولا صاحب عزت میرے حسین، راہب یہ بولا صاحب عزت میرے حسین، ہے مجھ کو دیکھنا بھی عبادت میرے حسین، ہے تجھ کو دیکھنا بھی عبادت میرے حسین، کیسے کروں میں تیری ضیافت میرے حسین، کیسے کروں میں تیری ضیافت میرے حسین، اس حال میں ہوئی ہے زیارت میرے حسین، زیارت میرے حسین، زیارت میرے حسین، جب دامن حیات تیرے ساتھ ہی نہیں، قیامت گزر گئی عزادار، جب دامن حیات تیرے ساتھ ہی نہیں، جب دامن حیات سن پاؤ گے نہیں سن پاؤ گے، ساتھ ہی نہیں، کیسے تام کھاؤ گے جب ہاتھ ہی نہیں، ہائے ہائے ہائے، ادھر راہب تڑپ جاتا ہے، آقا آپ ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ عباس کدھر چلے گئے، آقا یہ بتاؤ علی اکبر کہاں چلے گئے، آقا بتاؤ آخر وہ لوگ کہاں چلے گئے کہ آپ اس حالت میں اور سماعت کریں گے، تصورات چاہیے۔ راہب نے پوچھا شیر دلاور کدھر گیا، راہب نے پوچھا شیر دلاور کدھر گیا، فرزند مرتضی مہ انور کدھر گیا، ہم شکل و ہم شبیہ پیمبر کدھر گیا، ہم شکل و ہم شبیہ پیمبر کدھر گیا، ننا سا بے زباں علی اصغر کدھر گیا، اصغر کدھر گیا، اصغر کدھر گیا، آتا تو خوب اس کو کھلاتا میں شوق سے، قیامت قیامت ہے جب جب تصور میں نہ روگے، آتا تو خوب اس کو کھلاتا میں شوق سے، آتا تو خوب اس کو کھلاتا میں شوق سے، منا تھی میری دور
پلاتا میں شوق سے. عزادارو جب میں کلکتے گیا تو اس بیت کا مفہوم مجھے سمجھ میں آیا کہ آخر ہم تو نظر کرتے ہی ہیں لیکن غیر جب جب نظر کرتا ہے تو دودھ کا نذرانہ پیش کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ وہاں کلکتے میں ہندو جو بھی آ رہے تھے کوئی زلجنا کے قدموں میں دودھ ڈال رہا تھا, کوئی گہوارے کے پاس گرا رہا تھا. ایک مرتبہ میں نے تڑپ کے پوچھا بھائی آخر تم دودھ ہی نظر کیوں کر رہے ہو, کوئی اور چیز کا نذرانہ کیوں نہیں پیش کر رہے ہو؟ کہا نہیں آپ نہیں جانتے, ہم کو معلوم ہے نا حسین بابا کا ایک چھوٹا فرزند تھا جو صرف دودھ پیتا تھا مگر لعینوں نے اسے بھی پانی نہیں دیا, اس لیے ہم دودھ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. راہب بھی کہنے کو غیر تھا, عیسائی تھا, دیر میں رہتا تھا, لیکن یہ منت تھی آقا جب پورے کنبے کو لے کے آؤ گے تو علی اصغر کے دودھ کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی. آتا تو خوب اس کو کھلاتا میں شوق سے, تو خوب اس کو کھلاتا میں شوق سے. منا تھی میری دودھ پلاتا میں شوق سے. بولا سرے حسین سنو غم کی داستان, کھا کر سنا کلیجے پہ سویا ہے نوجوان. بولا سرے حسین سنو غم کی داستان, کھا کر سنا کلیجے پہ سویا ہے نوجوان. روئے ہمارے غم میں زمین اور آسمان, سینے پہ ہاتھ مار کے راہب نے کی فغان. راہب نے کی فغان, راہب نے کی فغان. جس کی دعا سے صاحب اولاد ہو گیا, جس کی دعا سے صاحب اولاد ہو گیا. جس کی دعا سے صاحب اولاد ہو گیا. جس کی دعا سے صاحب اولاد ہو گیا. محسن ہزار ہے وہ برباد ہو گیا. راہب کی جب نگاہ گئی سوئے کارواں, دیکھا کہ بھوک و پیاس سے بچے ہیں ناتواں. عمران مہندی صاحب اور ان کے ہمنوا سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد اسٹیج پہ آئیں, اور انجمن معصومیہ گھوسی آپ کے روبرو ہے. جی 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 عمران مہندی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. اللہ سلامت رکھے ہمارے بھائی شفقت صاحب کو. کیا خوبصورت نوحہ اور کیا پیاری روایت انہوں نے بیان فرمائی. آپ حضرات محظوظ ہوئے اور آپ حضرات نے گریہ فرمایا. رات بھر آپ نے شب بیداری ملاحظہ فرمائی اور انجمنیں یک بعد دیگرے پڑھتی رہیں. آپ نے گریہ بھی کیا, آپ نے داد بھی دی, آپ نے دعائیں بھی دی. اور ہمارے یہاں جہاں
विक्रम शर्मा जी ने कलाम पेश किया इस शब बेदारी में। वहीं मनियारपुर सुल्तानपुर की अंजुमन जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात भाइयों की अंजुमन थी, उन्होंने भी कलाम पेश किया, उन्हें भी आप हजरात ने दुआएं दी। और वहीं फिर शफकत साहब ने कलाम पेश किया। और अब हमारे भाई इमरान मेहंदी साहब जो बड़ा तवील सफ़र तय करके आप तक पहुँचे हैं और तशरीफ़ ला रहे हैं, आप इनको भी मुलाहिज़ा फरमाएंगे। और गुजारिश मेरी यही रहेगी कि जैसे आपने तमाम अंजुमनों को मोहब्बतों से नवाजा है, वैसे ही आप इन लोगों को भी मोहब्बतों से नवाजेंगे। सुबह का वक्त है, सारी रात मौला के चाहने वाले जागते रहे, ज़मीन हार गई, आसमान हार गया। ये हुसैन वालों का जज्बा ही तो है, किसी ने आपको ज़बरदस्ती तो नहीं बुलाया है, नहीं, चूँकि हुसैन ने दिलों पर हुकूमत की है, इसीलिए ज़मीन हार गई, आसमान हार गया, सितम की बज़्म का हर एक बयान हार गया। ज़बान काट ली जाएगी तेग़े लानत से, कोई कहे तो ज़रा बेज़बान हार गया। ज़बान काट ली जाएगी तेग़े लानत से, ज़मीन हार गई, आसमान हार गया, सितम की बज़्म का हर एक बयान हार गया। ज़बान काट ली जाएगी तेग़े लानत से, कोई कहे तो ज़रा बेज़बान हार गया। बला के दश्त में एक शीर खार बच्चे से यजीद देख तेरा नौजवान हार गया। बला के दश्त में एक शीर खार बच्चे से यजीद देख तेरा नौजवान हार गया। आज़ादारों, हमारी तारीख़ है, हमें दीवारों में चुनवाया गया मगर हमने या हुसैन कहना नहीं छोड़ा। हमें सूली पर चढ़ाया गया, हमने या हुसैन कहना नहीं छोड़ा। हमारे खून से गारा बनाया गया, हमने या हुसैन कहना नहीं छोड़ा। 1400 बरस हो गए, खंजर हार गए, तलवारें ख़त्म हो गई, नेज़े तबाह हो गए, मगर हुसैन वाले आज भी जिंदा हैं। ज़मीन हार गई, आसमान हार गया, सितम की बज़्म का हर एक बयान हार गया। ज़बान काट ली जाएगी तेग़े लानत से, कोई कहे तो ज़रा बेज़बान हार गया। बला के दश्त में एक शीर खार बच्चे से यजीद देख तेरा नौजवान हार गया। तो ये बर्छियाँ हों के भाले के जुल्म के खंजर, हुसैन वालों से सारा जहान हार गया। नारे हैदरी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बहुत मजमा है। नारे हैदरी, ऐ मुफ्ती बिदत कभी ऐसा ना समझना। एक मंजिल तक आपको लेके जाना है और इमरान मेहंदी साहब को आपके रूबरू करना है। ऐ मुफ्ती बिदत कभी ऐसा ना समझना, हैदर के दीवाने को दीवाना ना समझना। ऐ मुफ्ती बिदत कभी ऐसा ना समझना, हैदर के दीवाने को दीवाना ना समझना। मातम के निशान खाके शिफा अश्के अज़ा हैं, मरकद में अजीज़ों मुझे तन्हा ना समझना। नहीं 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 भाई, आपने शेर का हक अदा नहीं किया। मातम के निशान खाके शिफा अश्के अज़ा हैं, मरकद में अजीज़ों मुझे तन्हा न समझना। असगर ने कहा आए हैं इस्लाम बचाने, कम सिन है मगर आरों के जैसा न समझना। या अली या अली, काश मेरे मौला मेरे लहजे को तासीर दे दे, मिसरा दिल में उतर जाएगा। ए मुफ्ती बिदत कभी ऐसा न समझना, हैदर के दीवाने को दीवाना न समझना। मातम के निशा खाके शिफा अश्के अज़ा हैं, मरकद में अजीज़ों मुझे तन्हा न समझना। असगर ने कहा आए हैं इस्लाम बचाने, कम सिन है, कम सिन है, कम सिन है मगर औरों के जैसा न समझना। अरे चाहे तो करें शाम का, चाहे तो करें शाम का लश्कर तो हो वाला, एक जहल के बेटे हमें बच्चा न समझना। ए जहल के बेटे, बस मैं आ गया अपनी मंजिल तक। ए जहल के बेटे हमें बच्चा न समझना। कौन अली असगर? वो अली असगर। आज 7वीं रबीउल अव्वल आ गई, आज और कल का दिन बाकी है, हुसैन रुखसत हो रहे हैं। आओ मदीने का एक मंजर दिखाऊं। जब हुसैन मदीने से चले हैं तो सुगरा ने कहा बाबा अगर आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं तो मेरा भाई अली असगर मुझे दे दीजिए। हुसैन ने कहा नहीं, सुगरा अली असगर को भी करबला जाना है। सुगरा ने कहा अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन अगर अली असगर किसी की आगोश में खुद से आएगा तो मैं दे दूंगी, वरना मुझसे ज़बरदस्ती अली असगर को न लिया जाए। मौला हुसैन ने कहा ठीक है सुगरा।
سغرا نے اپنے بھائی علی اصغر کو لیا، چہرہ دیکھا، میرے بھیا تو چند دن کا ہے، میرے بھیا میں بیمار ہوں، میرے بھیا بابا مجھے لے کے نہیں جاتے، اے میرے بھیا علی اصغر تو میرے پاس رک جا۔ علی اصغر سغرا کی آغوش میں ہے، زینب آگے بڑھی، علی اصغر کو آغوش میں لینا چاہا، علی اصغر نے سغرا کی آغوش نہ چھوڑی۔ ام کلثوم آگے بڑھی، علی اصغر کو آغوش میں لینا چاہا، لیکن اصغر نے سغرا کی آغوش نہ چھوڑی۔ حد ہو گئی میرے دوستو۔ رباب خستتن آگے بڑھی، میرے لال کربلا نہ چلو گے، لیکن علی اصغر ہے، بہن کی آغوش نہیں چھوڑتا۔ سکینہ آگے بڑھی، بھیا علی اصغر چلو گے نہیں کربلا؟ علی اصغر نے آغوش نہیں چھوڑی۔ ہاں عزادارو سغرا بڑی مطمئن ہے، ارے بھیا علی اکبر نہیں، قاسم نہیں، اونو محمد نہیں، بابا نہیں، اماں نہیں، اماں نہیں، تو میرا بھیا علی اصغر تو میرے ساتھ ہے۔ لیکن عزادارو حسین نے علی اصغر کے کان میں نہ جانے کیا کہا۔ علی اصغر جو رباب کی گود میں نہ آیا، علی اصغر جو زینب کی گود میں نہ آیا، علی اصغر جو ام کلثوم کی گود میں نہ آیا، امک کے حسین کی آغوش میں چلا گیا۔ میں کہوں گا میرے آقا آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب نئی آواز حسین آئے، میں نے علی اصغر سے کہا، اے میرے لال علی اصغر، جب اکبر کلیجے میں برچھی کھا کے سو جائے گا، جب عباس کے شانے قلم ہو جائیں گے، تو قاسم کا لاشا پامال ہو جائے گا۔ میرے لال ہم کربلا کے میدان میں کہیں گے، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا، تو میرے لال ہماری آواز استغاثہ پر لبیک کون کہے گا؟ ہاں عزادارو علی اصغر آ گئے کربلا میں، مگر اور پہلے کا ایک منظر دکھاتا ہوں تمہیں۔ 40 ہجری علی کی شہادت، علی کے سر پر ضربت لگی، ایسا زہر کہ حکیموں نے کہہ دیا اب علی زندہ نہیں رہیں گے۔ اگر انہیں زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مولا علی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلاؤ۔ میری مائیں بہنیں بھی یہاں تشریف فرمائیں، میرے جوان بھائی بھی یہاں ہیں، میرے بزرگ بھی یہاں ہیں۔ جب کوفے کے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ طبیب نے علی کو دودھ بتایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ علی کو دودھ پلایا جائے، تو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں نے تاریخ میں دیکھا ہے، کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے، کوفے کی عورتیں، کوفے کے جوان، کوفے کے بزرگ اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے ہوئے آئے۔ جب دودھ کے بھرے ہوئے کوزے علی نے دیکھے تو حسین کو بلایا، میرے لال میرے قریب آؤ۔ حسین کو اپنی آغوش میں لے کے مولا علی بہت دیر روتے رہے۔ مولا حسین نے پوچھا، بابا اتنا گریہ کیوں فرما رہے؟ یہ تو آپ کے لیے دودھ لے کے آئے ہیں۔ علی نے فرمایا، میرے لال میں آج کے لیے نہیں رو رہا، میرے لال مجھے کربلا یاد آ گئی، میرے 100 زخم لگا تو اتنے لوگ دودھ لے کے آ گئے، مگر تو علی اصغر کے لیے پانی مانگے گا، تیرے بچوں کو کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا، علی اصغر کو کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا۔ ہاں عزادارو حسین نے کربلا کے میدان میں کہا، حل من ناصر ینصرنا۔ 2 مرثیے سن لو، اور میں نے عمران مہندی صاحب کو آپ کے حوالے کیا، بس 2 مرثیے، ایک ماں کا مرثیہ، ایک باپ کا مرثیہ، ایک ماں کا مرثیہ، ایک باپ کا مرثیہ۔ میرے دوستو جناب علی اصغر کو مچھلی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کون سی مچھلی سے؟ وہ مچھلی کہ جسے پانی سے نکال لیا جائے۔ بہت آرام سے سننا، جب یاد آئے گا رو گے۔ جب مچھلی کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے تو مچھلی پر 3 کیفیتیں طاری ہوتی ہیں۔ پہلے تو جب اسے پانی سے نکالو تو مچھلی تیز تیز اچھلتی ہے۔ جب مچھلی میں اچھلنے کی طاقت نہیں رہتی تو مچھلی دائیں کروٹ بدلتی ہے، بائیں کروٹ بدلتی ہے، اور جب مچھلی میں کروٹ بدلنے کی بھی طاقت نہیں رہتی تو مچھلی منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ عزادارو صبح عاشور علی اصغر کے بدن میں اتنی طاقت تھی کہ ایک گود سے دوسری گود میں چلے جاتے تھے، لیکن جب ظہر کا وقت قریب آیا تو علی اصغر کبھی دائیں کروٹ لیتے تھے، کبھی بائیں کروٹ لیتے تھے، لیکن جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تو اس سے قبل علی اصغر اپنا منہ کھولتے تھے بند کرتے تھے، منہ کھولتے تھے بند کرتے تھے۔ حسین نے حل من ناصر ینصرنا کہا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ بیویاں رونے لگی، اے مولا در خیمہ پائے، رباب، زینب، حسین کی زندگی میں رونے کا سبب کہ بھیا میرے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے کہا، لاؤ، بہت آرام سے پڑھوں گا، لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو، ہو سکتا ہے ظالم اس بچے کو پانی پلا دے۔
عزادارو حسین اپنی آغوش میں علی اصغر کو لے کے چلے، گرمی بہت تھی، ابا کا دامن ڈالا، دشمن سمجھے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ اب حسین جو مقتل میں پہنچے، ابا کا دامن ہٹایا، علی اصغر سے کہا بیٹا پانی طلب کرو۔ علی اصغر نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری، ظالم منہ پھیر پھیر کے لے رونے لگے۔ حسین نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے پانی پی لوں گا، علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا۔ نہ، میں نے بہت بڑا جملہ کہا، تم نے محسوس ہی نہیں کیا۔ علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا۔ کون سی زمین؟ وہ زمین کہ جس پر دانہ ڈال دیجئے تو بھن جاتا تھا۔ 6 مہینے کے بچے کا سن معلوم ہے؟ اگر نہ معلوم ہو تو کسی کے یہاں ولادت ہوئی ہو تو ذرا جا کے دیکھ لینا 6 مہینے کے بچے کی کھال کتنی نرم ہوتی ہے۔ ہائے علی اصغر کے بدن میں چھالے پڑ گئے ہوں گے۔ حسین نے دیکھا جب ظالم پانی نہیں دے رہے ہیں، حسین نے جلدی سے علی اصغر کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ اور عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اب عزاداروں مقتل میں بڑا عجیب و غریب جملہ ملا۔ علی اصغر کے گلے پہ جو تیر لگا اس کے لیے مقتل کا قیامت کا جملہ ہے کہ تیر کا قد بڑا تھا، بچے کا قد چھوٹا تھا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے ایک چلو خون نکلا علی اصغر کے بدن سے، ایک چلو خون، اس لیے کہ سارا خون خشک ہو چکا تھا۔ حسین آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے، آواز آئی حسین ایک قطرہ علی اصغر بھی آسمان پایا تو قیامت تک پانی نہ برسے گا۔ حسین نے زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین قیامت تک دانا نہ ہوگے گا، یہ خون ناحق ہے۔ حسین نے فرمایا علی اصغر میرے لال میرے بچے انکارا راجعون، پیچھے ہٹے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ باپ نے سینے پر ہاتھ رکھے، آواز دی روا اپنے لال کو لے جا۔ عزاداروں قیامت ہو گئی، رباب سے پہلے سکینہ آ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، رباب سے پہلے سکینہ آ گئی۔ طرف کے کہا بابا میرے بھیا کو پانی پلا رہا ہے۔ اب جو حسین نے ابا کا دامن الٹا، ہائے اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے، تڑپ کے رہ گئی بہن۔ ہائے میرے بھیا ظالموں نے تجھ پر بھی رحم نہ کھایا۔ عزاداروں ایک روایت سناؤں گا، جب تک زندہ رہو گے یاد رکھو گے۔ میں نے کوتوالی پہ پڑھی تھی وہ روایت، مگر بہت سکون سے نہیں پڑھ پایا تھا۔ میری مائیں بہنیں بھی تشریف فرمائیں، جب تک زندہ رہیں گے آپ روتے رہیں گے آپ۔ اتنی مصیبت ہے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی۔ حسین نے پشت خیمہ پر علی اصغر کو دفن کیا، بائیں ہاتھ سے علی اصغر کو لیا، دائیں ہاتھ سے حسین نے ذوالفقار سے قبر بنانا شروع کی۔ ذوالفقار نے مرثیہ پڑھا، یا مولا اے میرے آقا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا، کسی کی قبر بنانا پڑے گی۔ ہاں عزادارو حسین نے قبر بنائی۔ تمہارے یہاں طریقہ کیا ہے قبر بنانے کا؟ قبر جب بنائی جاتی ہے اس کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے نا۔ ہائے حسین کی غربت، پانی نہیں ہے کربلا میں، تپتی ہوئی زمین میں رباب کا لال۔ عزادارو قیامت ہو گئی۔ علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد جیسے ہی حسین پلٹے ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد حسین سے کہا سننا غربت حسین کی۔ میر انیس نے 2 مصروں میں حسین کی غربت لکھ دی۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے حسین سے ملنا ہے۔ ہائے چہرے پر تو خون علی اصغر، بدن پر زخم۔ اس نے کہا مجھے حسین سے ملنا ہے۔ حسین نے آنے والے کا چہرہ دیکھا، سر جھکا لیا، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہ مشرقین ہوں۔ آقا نے سر جھکا کے کہا میں حسین۔ بتا کیا کام ہے؟ کہا آقا مدینے سے آیا ہوں، خط لے کے آیا ہوں۔ کہا کس کا خط ہے؟ کہا آپ کی بیٹی سغرا کا خط۔ حسین نے خط پڑھا، مقتل کی طرف دیکھا، اے میرے اللہ
سینے پر پرچی کھا کے سوئے ہوئے ہو. تمہاری بہن نے سلام کہلایا ہے. علقمہ کا رخ کیا, بھیا عباس. صغرا نے سلام کہلایا ہے. حسین ابھی خط پڑھنے میں مصروف تھے. ایک مرتبہ قاصد کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے حسین نے دیکھا قاصد در خیمہ کی طرف دیکھ رہا ہے. تڑپ کے حسین نے کہا, حسین کی غیرت نے آواز دی, اے قاصد تو صغرا تیری اتنی مجال کہ تو حسین کی زندگی میں میرے خیموں کی جانب دیکھے. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, حسین میرے مولا کوئی اور خیال نہیں ہے اس دل میں. میرے مولا جب مدینے سے چلا تھا صغرا نے خط دینے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ کہا تھا, اے قاصد جب میرے بابا کے پاس جائے گا تو ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا نظر آئے گا. مولا اس بچے کو دیکھ رہا ہوں. حسین نے قاصد صغرا کا ہاتھ پکڑا, قبر علی اصغر میں لے گئے. اے بھائی یہ علی اصغر کی قبر. ہاں اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. اللہ رباب کے علی اصغر کے صدقے میں تمہاری گودیاں آباد رہیں, تمہارے بچے سلامت رہے. اجڑ گئی رباب کی گود. اصغر کربلا میں, سکینہ مدینے میں, والی و وارث سکینہ زندان شام میں, والی و وارث کربلا کے میدان میں. ہاں حق گریہ ادا کر رہے ہو, حق گریہ ادا کر رہے ہو, لیکن تکلف کر کے نہ رویا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس اصغر کے مصائب پڑھ رہا ہوں. صاحبان اولاد ہونا مجھے نہیں پتا, میرے دوستوں نے بتایا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس بچے کی زبان سے سب سے پہلے لفظ ماں کب سنیں گے, لفظ باپ کب سنیں گے, یہ ہمیں بابا کب کہے گا, یہ ہمیں اماں کب کہے گا. ہاں زادارو علی اصغر کربلا کا وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کو ماں نہ کہہ پایا, اپنے بابا کو بابا نہ کہہ پایا. بڑا غمزدہ بچہ ہے, بڑی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں اس بچے پہ. جب جناب رباب نے اصغر کا گلا دیکھا تھا نا تو کیا نوحہ کیا تھا بتاؤں میں. فرمایا تھا یا بنیا مثلو کا ینہر, اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر ہوتے ہیں. پتہ ہے عزادارو نہر میں اور ذبح میں فرق کیا ہے. جناب رباب نے یہ نہیں کہا کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح ہوتے ہیں, کہا نہیں کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر ہوتے ہیں. اے بیوی لفظ ذبح استعمال کیوں نہیں کرتی, کا فرق ہے ذبح میں اور نہر میں. اصغر کا گلا دیکھ کے رباب نے کہا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر ہوتے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے ذبح ہوتی ہے بکری, ذبح ہوتی ہے بھیڑ, لیکن نہر کسے کیا جاتا ہے پتہ ہے؟ اونٹ کو کیا جاتا ہے. ہاں رو گے, بات پہنچے گی تو چپ نہیں رہو گی. نہر کیا جاتا ہے اونٹ کو. کیسے؟ پہلے اونٹ کے پیر باندھے جاتے ہیں, پھر اونٹ کے گلے پر وار کیا جاتا ہے. جب اونٹ کی آدھی گردن کٹ جاتی ہے, خون بہ جاتا ہے, اونٹ زمین پر گر جاتا ہے, اونٹ زمین پر گر جاتا ہے. ہائے ہائے کیسے پڑھوں قسم خدا کی. تو اونٹ کی گردن پر دوبارہ خنجر چلایا جاتا ہے. علی اصغر کے گلے پر تیر لگا ہے. رباب نے گلا دیکھ کے کہا میرے لال کیا تیرے جیسے بچوں بھی نہر کیے جاتے. کا مطلب کیا ہے؟ کا تیر لگا حسین کے ہاتھوں پر, حسین نے پشت خیمہ پر دفن کر دیا. مگر جب شام غریبہ سروں کا شمار ہوا تو ایک بچے کا سر نہیں ملتا. شبل نے کہا مجھے معلوم ہے, حسین نے پشت خیمہ پر دفن کیا تھا. ظالم نیزے لیے ہوئے آگے بڑھے, زمین پر نیزہ مارا خالی. جناب فضہ در خیمہ پائی. رباب تیرے لال کی خیر, رباب تیرے بچے کی خیر. رباب در خیمہ پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے. نیزہ زمین میں گیا خالی, پھر زمین میں گیا, پھر خالی. لیکن عزادارو ایک مرتبہ زمین میں نیزہ گیا, ایک چھوٹا سا بدن باہر آیا. ظالم نے گلے پر خنجر چلایا. ماں نے سینے پر ماتم کر کے کہا میرے لال, اے میرے بچے. جزاک اللہ. بس معاف کرنا, مجھے معاف کرنا, میں نے مصائب بہت پڑھ دیے, لیکن کیا کروں حسین رخصت ہو رہے ہیں. حسین کو بلایا تھا نا آنسوؤں کے ذریعے, اے میرے آقا تشریف لائیے. آقا کچھ نہیں دے سکتے آپ کو, آقا کچھ نہیں دے سکتے, بڑے غریب ہے مولا. مولا آپ کا احسان
کہ آپ ہمارے غریب خانوں کو جنت خانہ بناتے ہیں. اے مولا آپ ہمارے غریب خانوں میں تشریف لاتے ہیں. اسی طریقے سے حسین کو رخصت کرنا ہے نا, اسی طریقے سے آقا کو خدا حافظ کہنا ہے نا. بس آخری روایت سن لو اور میں نے مجلس تمام کی. مجھے نہیں معلوم کہ حسین کو علی اصغر سے کتنی محبت تھی, مگر میں وہ باتیں کرتا ہوں تو تجزیاتی ہوتی ہیں. کسی بھی گھر میں جاؤ, اگر کسی گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا تو ماں ان کی ایک ایک چیز سنبھال کے رکھتی ہے. یہ میرے بچے کا کھلونا ہے, یہ میرے بچے کی گھڑی ہے, یہ میرے بچے کا جھولا ہے. ماں کسی اور کو استعمال کرنے کا حق نہیں دیتی, پتہ ہے نا. اب بس ایک روایت سن لو, مجھے نہیں پتا کہ رباب کو کتنی محبت تھی علی اصغر سے. عزادارو, جب جناب مختار نے ایک شخص کو قید کیا اور قید کرنے کے بعد اس سے مختار نے کہا ظالم یہ بتا کہ کربلا میں تو نے کون سا ایسا ظلم کیا جس سے تیرا کلیجہ کانپ گیا, جس سے تیرا دل لرز گیا. وہ کہتا مختار تیرے دربار میں جتنے لوگ ہیں نا یہ سب عزادار ہیں, ان کو باہر بھیج دے. مختار ایسا نہ ہو کہ کوئی عزادار یہ روایت سن کے مر جائے. سنو روایت کون سی ہے قسم خدا کی, جب یہ روایت یاد آئے گی روگے, خون کے آنسو روگے. میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے, سنو کتنی محبت تھی رباب کو علی اصغر سے. مختار نے کہا اے شقی تجھے ان عزاداروں کے سامنے بیان کرنا پڑے گا. وہ کہتا مختار ان عزاداروں کے سامنے نہ سن, مختار مجھے ڈر ہے. مختار نے کہا نہیں ظالم تجھے عزاداروں کے سامنے بیان کرنا پڑے گا. ظالم جلدی بتا کون سا ایسا ظلم تھا جس سے تیرا کلیجہ کانپ گیا. وہ کہتا مختار میں نے اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی, میرا دل نہیں کانپا. مختار میں نے عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھے, میرا دل نہیں کانپا. مختار میں نے 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر دیکھا, مگر مختار میرا دل نہیں کانپا. اے مختار میں نے حسین کے سوکھے گلے پا شمر کا خنجر دیکھا, مگر مختار میرا دل نہیں کانپا. مختار میں نے شام غریبہ سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا, مختار میرا دل نہیں کانپا. مختار میں نے زینب کی چادر اتاری, مختار میرا دل نہیں کانپا. لیکن مختار ایک وقت ایسا آیا, مختار میرا دل لرز گیا, مختار میرا دل کانپ گیا, مختار میرا دل دہل گیا. مختار نے کہا ظالم جلدی بتا ظالم جلدی بتا. وہ کہتا مختار بہت آرام سے سننا, بس 2 جملے اور میں نے تمام کی گفتگو, میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں. مختار نے کہا ظالم جلدی بتا. وہ کہتا مختار جب ہم خیمے جلاتے ایک خیمے میں پہنچے تو مختار میں نے وہاں ایک خاتون کو دیکھا, مختار میں نے وہاں ایک بی بی کو دیکھا. مختار وہ بی بی اپنے سینے سے ایک کپڑا لگائے ہوئے, ایک بکچیا لگائے ہوئے. کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو اپنے بچوں کی چیزوں سے. آخری جملہ سن لو. وہ کہتا مختار میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو اپنے سینے سے ایک پوٹلی لگائے ہوئے ہے, ایک بخچیا لگائے ہوئے. مختار میں یہ سمجھا اس میں درہم و دینار ہوں گے, مختار میں یہ سمجھا اس میں زیورات ہوں گے. مختار میں اس بی بی کے پاس گیا, مختار میں نے کہا لا یہ بخچیا مجھے دے دے, لا یہ پوٹلی مجھے دے دے. مختار اس بی بی نے انکار کیا, مختار میں نے اصرار کیا, مختار اس نے انکار کیا. اے مختار ایک مرتبہ ایک تازیانہ میں نے اس بی بی کے مارا, وہ بی بی زمین پر گری. اے مختار اب جو میں نے وہ کپڑا کھول کے دیکھا تو اس میں ہیرے جواہرات نہ تھے, ایک چھوٹے سے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں مار ہوتی رہ گئی. علی اصغر تیری آخری نجانی بھی چھین لی, میرے بچے میرے بیٹے. عزادارو عمران مہدی آپ کے روبرو ہیں, سماعت فرمائیے. عزاداران امام مظلوم, گئے سال جس کلام کو میں نے یہاں پہ پڑھا تھا چھوٹی شہزادی سلام اللہ علیہ کا,
اسی کی فرمائش پر میں اس سال پھر سے پیش کر رہا ہوں۔ 2 مہینہ 6 دن کے تھکے ہوئے عزادار رات رات بھر شبیداریوں میں جاگے ہوئے عزادار یقیناً تھک چکے ہوں گے، مگر اس قدر نہیں جس طرح علی کی بیٹی تھکی ہے۔ ہم اتنا نہیں تھکے جتنا حسین کی بیٹی کربلا سے شام تک پیدل چل کے تھکی ہے۔ ایام عزا کے آخری دن ہے عزادارو، نہیں پتا ہم میں سے کون اگلے سال ہو اور کون نہ ہو۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ہاں عزادارو، فرمائش کے طور پہ کلام پیش کر رہا ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں اور تصور میں رکھیں کہ آپ اسی حسین کی 4 سالہ یتیمہ کے حرم میں ہیں، اور پھر اس کلام کو سماعت فرمائیے۔ اور عزادارو، اس سال اس یتیم کے بابا کا 40 نہ ہو سکا شام میں، ساری دنیا سے عزادار شام آتے تھے اس بچی کو اس کے بابا کا پرسہ دینے، شہزادی زینب کو ان کے بھائی کا پرسہ دینے۔ ویران تھا بی بی کا روزہ، ابھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے، ابھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے، میری تربت میری غربت کا پتہ دیتی،
بھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے۔ ہاں دارو، جب بھی کوئی زائر اس بی بی کے حرم پہ پہنچتا ہے، بی بی اپنے زائر کو دیکھ کے کہتی ہیں آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو، کون ہوں کسی کی یتیمہ ہوں میں یہ جانتے ہو، تم تو اپنوں میں ہو رتبہ میرا پہچانتے ہو، آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو۔ بی بی فرماتی ہے آج روزہ ہے جہاں کل تھا یہیں ایک زندہ، اور ایسا زندہ کہ لرز جاتی تھی روح انسان، تم جو آتے ہو تو پل بھر کو یہ گھر لگتا ہے، ورنہ زندہ